جناب شیخ جس دور میں تولد ہوئے اس دور میں اس کے حالات اگر دیکھے جائیں اور پھر آپ کے کارناموں کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا کہ آپ محی الدین ہیں. سبحان اللہ. اور اپنا جو لقب آپ کو دیا گیا بالکل آپ اس کے مصداق حتم ہیں. ٹھیک. عباسی خاندان نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اور پھر جیسے جیسے وقت گزرا تو ان میں کچھ ضعف اور اضمحلال بھی آتا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ مامون الرشید کے بعد کوئی بہت اتنے اعلیٰ پائے کے لوگ بعد میں آنے والے نہیں تھے جتنے کہ ہارون اور مامون اور ابتدائی خلفاء تھے. ان میں سے بعض جیسے مسترشد باللہ اسے کہا گیا کہ وہ بہت اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل انسان تھا. اس طرح کی کچھ نادر مثالیں موجود ہیں. تو عباسی خاندان اس صدی میں جا کے کافی انتشار کا اور خلفشار کا شکار ہونا شروع ہوا. اندلس ان سے الگ ہو چکا تھا. حجاز کا صوبہ اور مصر کا صوبہ اس میں کرامتہ فکر کے لوگ تھے. اسماعیلی تحریک نے زور پکڑا اور ان کے پاس ان خطوں میں ان کی حکومتیں آ گئیں. ایران میں جو عجمی ایلیمنٹ تھا اس نے اپنے تشخصات کو مختلف حوالوں سے اجاگر کرنا شروع کیا ہوا تھا اور وہ بھی سیاسی طور پر مرکز کے لیے کسی نہ کسی مصیبت کا سامان کرتے. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ سلاطین مختلف ریاستوں کے اپنے اپنے دور میں بڑے قداور ہوئے. اور آپ یہ اگر تاریخ کو دیکھیں تو خلافت عباسیہ کے ساتھ متوازی کسی سلطان کی سلطنت کہ یہ سلطنت سلجوقیہ ہے اور اس طرح دیگر سلطنتیں ہیں تو ان کی سلطنتوں کے نام بھی متوازی چلتے ہیں اور ان کے عہد کے بارے میں مورخ لکھتے ہیں, ان کے کارناموں کے بارے میں لکھتے ہیں, ان کی فتوحات کے بارے میں لکھتے ہیں. تو سلاطین طاقتور ہو جاتے بعض ریاستوں کے اور وہ اتنے طاقتور ہو جاتے کہ بسا اوقات وہ خلیفہ پر حاوی بھی ہو جاتے. چونکہ ایک مسلمانوں کی خاندان عباسیہ کے ساتھ ایک مذہبی عقیدت کا سلسلہ بھی تھا, جس طرح کے علماء جو ہے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ علامت من القریش, وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے تو اس لیے جو 9 مسلم قومیں تھیں ان کی طرف سے کوئی دعوت سلطنت کی جو اس وقت ابھری تو اس کو کوئی زیادہ پذیرائی بھی نہیں ملی. وہ لوگ خود بھی جسارت نہیں کرتے تھے کہ خلیفہ کو معزول کر دیں, لیکن یہ ضرور ہوتا تھا کہ وہ بعض اوقات اس قدر حاوی ہو جاتے کہ ان کا حکم خلیفہ کے حکم کے اوپر چلتا یا ان کے حکم کے اوپر نام خلیفہ کا ہوتا. ایک گویا کہ خلیفہ اعزازی عہدہ ہو جاتا تھا, لیکن وہ ایک سلسلہ بہرحال ادارہ برقرار رہا. لیکن ملک جو تھے اور سلاطین تھے وہ بہت مضبوط ہو گئے. ان میں سے بہت سے سلاطین کی بڑی نمایاں خدمات بھی ہیں, جیسے سلطان محمود غزنوی ہے, غوری ہے, اسی طرح سلجوقی خاندان کے لوگ ہیں, ان کے بہت کارہائے نمایاں بھی ہیں جو انہوں نے نیک سیرت لوگ تھے انجام دیے. لیکن بہرحال یہ ایک ایلیمنٹ سیاسی طور پہ مرکز کو بہرحال کمزور کرنے کا ایک سبب تھا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جان اس طرح کی باقی نہیں رہی تھی. پھر اس طرح کے کچھ اندرونی فتنے بھی تھے, جیسے معتزلہ نے عباسی دور کے شروع میں بڑا سر اٹھا لیا تھا اور اس حد تک یہ حاوی ہو گئے تھے کہ امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر 3 خلفاء نے تازیانے برسائے. تو معتزلہ فکر جو تھی وہ غالب آ گئی, پھر بعض اوقات یہ کمزور ہو گئی, لیکن یہ ایک ایلیمنٹ رہا حضرت غوث اعظم کے زمانے تک. دوسرا ایلیمنٹ جو تشیع کے رجحانات پہ مبنی تھا یہ ایلیمنٹ بھی رہا. عجم میں اس کی بہت پرورش بھی ہوئی, خاص طور پر ایران کے خطے میں. تو یہ لوگ ایک کشاکش میں رہے, اپنی سلطنت قائم کرنے کے چکر میں بھی رہے, جس طرح کے بعد میں ان کی سلطنت ایک اس کی صورت گری ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ سرکار دربار میں ان کا عمل دخل اپنا بڑھانے کا انہیں موقع ملتا رہا. تو اس طرح ایک تو یہ مختلف سیاسی ایلیمنٹ تھے. عرب اور عجم کی اور عرب اور موالی کی آپس میں بڑی ایک جنگ تھی اور مختلف قسم کے سیاسی طور پہ ایلیمنٹ جو تھے مرکز کو کمزور کر رہے تھے. یہ تو سیاسی
ایلیمنٹ ہیں. ادھر سے وہی دور تھا کہ جس میں ایک یورش یورپ کی طرف سے ہوئی تھی اور فلسطین کے علاقے، شام کے علاقے، مصر کے بہت سے علاقے ان کے قبضے میں آ گئے تھے. تو وہ بھی ایک سیاسی طور پہ مسلمانوں کے لیے بڑے ذوف کا سامان تھا اور اس میں ان کے مقدس مقامات سے بھی انہوں نے ہاتھ دھو لیا. تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا جو کہ مسلم سلطنت کو کمزور کر رہا تھا. تو یہ تو سیاسی خلفشار تھی. مذہبی طور پر چونکہ جیسے ہی امیہ کے آخری بنو امیہ کے آخری دور میں پھر عباسیوں کے دور میں فلسفے کا چلن بہت ہوا، تو یونان کا فلسفہ ترجمہ ہوا اور بعض ذہن تو اس سے ایسے سحر زدہ ہو گئے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعبیر بھی ارسطو کے افکار میں کرنے کو زیادہ مناسب سمجھتے تھے یا اس کی عقلی تعبیروں پر زیادہ زور دیتے تھے. تو معتزلہ بھی ان میں سے تھے جو کہ عقلی تعبیروں پہ زور دیتے تھے. پھر کچھ لوگ خالص فلسفہ کے حوالے سے معروف ہوئے اور انہوں نے ایک کلام کیا. آپ دیکھیں کہ غزالی کی تحافت الفلاسفہ جو ہے وہ انہی کے رد میں ہے اور غزالی کا بہت سا لٹریچر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی بند باندھا ہے اسی ایک رجحان کے. تو وہ لوگ ایک ایلیمنٹ بہت معروف ہو گیا تھا. دوسرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ جب ایک بہت زیادہ فکر کی بات ہوئی اور عقلی تعبیر کی بات ہوئی تو پھر کچھ لوگوں نے ایسے میں کہا کہ ظواہر شریعت جو ہے ان پہ مضبوطی سے کاربند رہنے میں عافیت ہے. تو پھر گویا کہ ایک تفقع تو صحابہ کرام میں بھی تھا، بنو امیہ کے دور میں بھی اس پہ بہت اچھے انداز میں کام ہوا. لیکن ہم شیخ سے کچھ عرصہ پہلے دیکھتے ہیں تو ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ بڑے اس نے شدت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو کیا اور سختی سے کیا اور اپنے موقف کو انہوں نے منوانے کے لیے تشدد کا رستہ بھی اختیار کیا. آج کے جو بہت سے ایلیمنٹ ہیں جب مورخین ذکر کرتے ہیں تو وہ اس دور کے ان لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ خاص طور پر حرابلہ کا ایک گروہ تھا جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی ایسی چیزیں منسوب کرتے تھے جو کہ ان کی نہیں تھی اور ان کے مزاج میں بہت زیادہ سختی تھی اور وہ ایک کشاکش جاری تھی. خاص طور پر بغداد ان کی بڑی گرفت میں تھا اور شوافے میں صوفیاء بھی تھے اور شوافے میں عشری بھی تھے. تو عشریوں کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ جاری رہتا اور بعض اگر تاریخ پڑھیں تو بعض اوقات بڑی سر پٹول کی نوبت آ جایا کرتی تھی. ایسے میں ایک دونوں طبقوں کے رد عمل میں ایک لوگ جو کہ بالکل عقل کی گتھیاں سلجھانے میں اس قدر مصروف تھے کہ وہ منقولات کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. دوسری طرف وہ لوگ تھے کہ جو کہ ظواہر پہ اور منقولات پہ اس قدر شدت برتتے تھے کہ اس میں کسی رخصت کے معنی کی تلاش کے لیے بھی تیار نہیں تھے یا ان کا کوئی اور پہلو جس سے کہ کوئی فکر و تدبر کے سامان نکلے اس کی طرف جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو یہ دونوں انتہائیں تھیں. تو ان کے درمیان میں پھر ایک یہ دیکھیں کہ جو فراوانی مال ہوئی بہت زیادہ، تو ایک تو مال کی فراوانی، پھر یہ فلسفیانہ افکار کی فراوانی، پھر ایک طرف ظواہر کے اوپر شدت. تو ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جسے کہ اس زمانے میں شروع میں زاہدین کہا گیا کہ وہ زاہدین کا طبقہ ہے جو کہ ان ساری چیزوں سے گویا کہ گھبرا کے انہوں نے کہا کہ اخلاقی قدریں نہ پامال ہو جائیں، روحانی قدریں نہ پامال ہو جائیں. تو وہ زاہدین تھا جو کہ بعد میں جس گروہ کا نام جو ہے وہ صوفیہ ہو گیا اور ان کا ایک تشخص اس حوالے سے بننا شروع ہوا. ان کے کلام کی تدوین شروع ہوئی، ان کے رموز و اشارات کو منضبط کیا گیا. تو یہ زاہدین تھے. یہ صوفیاء در حقیقت جو تھے وہ ایک یہ تھا کہ دنیا غالب نہ آ جائے اس رجحان کیا اور یہ جو ایک ظواہر اور فلسفے کی بحث تھی اس کے درمیان میں صوفی لوگ ہوئے جنہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ توحید جو ہے یہ فلسفے کا گورکھ دندہ بن کے رہ جائے یا ایک شدت کے ساتھ جس طرح کے بعض دوسری قومیں ہیں کہ ان میں ظواہر پہ بڑی شدت تھی اور وہ بھی پھر اصل حقائق کو نہ پا سکے. تو پھر صوفیاء کا گروہ جو ہے وہ اس میں نمودار ہوا. لیکن